صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 72 بابا أيسرها مثل إتيان الرجل أمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال عليه الصلاة والسلام كسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ہم سیرت کے سلسلے کو بڑھا رہے ہیں اور اسی کو آگے چلا رہے ہیں کافی عرصے سے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال کی ہوئی تو ان دنوں مکے میں قحط تھا اور حالات بہت شدید تھے. کھانے پینے کا سامان بہت تھوڑا تھا اور آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے. خیر بڑے ہو چکے تھے، 25 سال کی عمر بڑی ہوتی. ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تجھے حالات نظر آ رہے ہیں کیا ہوئے پڑے، قحط سالی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس گزارے کے لیے سامان تھوڑا ہے. یہ تیری قوم کا ایک قافلہ جا رہا ہے. وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا قریشی تھیں، قریشی خاندان سے تھی. ان کے قافلے کی روانگی کا وقت تھا تو اشارہ کر کے کہنے لگے تیری قوم کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اگر تو اس میں شرکت کرے گا تو وہ تجھے رد نہیں کریں گے، بخوشی تجھے قبول کر لیں گے. اس سے پہلے آپ اپنے قوم میں کچھ مالی معاملات کر چکے ہیں، تجارت میں حصہ لیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کم عمری سے ہی تجارت میں لگ گئے تھے اور شرکت پہ تجارت کرتے تھے شریک بنا کے. کچھ کا پیسہ کچھ ادھر سے پیسہ دونوں کو ملایا، اس سے کاروبار کیا اور جو نفع ہوا اس کو آپس میں تقسیم کر لیا. اس شرکت پہ بہت سارا کاروبار آپ نے پہلے کر رکھا اور معاملوں میں بڑے صاف تھے. جب یہ ابو طالب بات کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں، اس وقت تک مکے میں آپ کا نام امین پڑ چکا ہے. محمد نام لوگ کم پکارتے ہیں، امین کا خطاب لوگ زیادہ کرتے ہیں، مطلب امانت دار آدمی. چونکہ آپ علیہ السلام معاملے کے بہت صاف تھے تو اس لیے مشہور ہو گئے کہ یہ بہت امانت دار آدمی. اصل میں اندھیر نگری ہو اور سارے ہی خیانت پہ چل رہے ہوں تو اس میں اگر کوئی ایک چراغ جلے گا تو وہ روشنی تو ہوگی.
تو اس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف دھوکہ بازی، فریب، فراڈ، مال ہڑپ کر جانا، کھا پی جانا، لوگوں کے حقوق مار جانا، اس کو وہ بڑا کمال سمجھتے تھے۔ تو اس میں اگر کوئی ایک آدمی امانت کو لے کے چل رہا ہے تو وہ مشہور ہو جائے گا۔ تو آپ امین کے خطاب سے پہلے ہی مشہور تھے، اور ابو طالب کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دادا سے زمزم کا کنواں ملا تھا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہو۔ قصی حضور علیہ السلام کے اوپر 6 7ویں نمبر پہ ایک دادا آتے ہیں، انہوں نے شعبے بنائے تھے مکے میں، اور ایک شعبہ حاجیوں کو پلانے کا بھی تھا، اور اس کا پانی پلانے کا سارا بندوبست ابو طالب کے پاس آیا، عبد المطلب سے ہوتا ہوا۔ ابو طالب پہ یہ حالات آ گئے کہ آنے والے حاجیوں کو کھلانے پلانے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں اور ابو طالب کے سگے بھائی ہیں، عبد المطلب کی اولاد۔ ابو طالب نے حضرت عباس سے کہا کہ مجھے 10,000 دینار قرض دے دو، میں اس دفعہ کا حج نمٹا لوں اور آنے والے حاجیوں کو کھانے پینے کا بندوبست کر لوں۔ جب حج گزر جائے گا، کچھ ماحول نارمل ہوگا تو میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا دوں گا۔ ابو طالب سے وہ 10,000 ہی نہیں پورے ہو سکے، اور اگلا حج آ گیا۔ جب اگلا حج آیا تو حضرت عباس سے پھر کہا مجھے کچھ قرض دے دو، میں یہ حج نمٹا لوں، حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اگلا حج بھی گزر گیا، حالات سیدھے نہیں ہو سکے، اور ابو طالب نے اپنے سے وہ کنواں اٹھا کے حضرت عباس کو دے دیا۔ یوں یہ زمزم کا پینے پلانے کا کام اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا کام یہ بنو عباس میں منتقل ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خیر، ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ قافلہ جا رہا ہے، اس میں شرکت کر لو، تمہاری شہرت اچھی ہے، اگر تم خدیجہ سے کہو گے کہ میں تمہارا مال لے کے جاتا ہوں تو امید ہے وہ رد نہیں کرے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں انتظار کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ خدیجہ خود میرے سے رابطہ کر لے گی۔ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو بھیج دے اور یہ تیرے پاس جو ایک موقع آیا ہے یہ بھی ہاتھ سے گم ہو جائے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ چچا اور بھتیجے کی بات جو آپس میں ہوئی، یہ گفتگو نکلتی نکلتی خدیجہ تک پہنچ گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اس وقت تک تو خیر صحابیہ نہیں تھیں، حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے تو خدیجہ کہنے لگیں میرا تجارتی قافلہ جا رہا ہے اور اس میں میرا سامان ہے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خوشبو اور کپڑا، تو اگر تم بھی ساتھ چلے جاؤ تو جتنا میں عام آدمی کو جو میرا مال لے کے جاتا ہے، جتنا میں اس کو عوض اور بدلہ اور اجرت دیتی ہوں، میں آپ کو اس سے دوگنا دوں گی، اس لیے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ عموماً اپنا سامان لے جانے والے کو ایک اونٹ دیا کرتی تھی اجرت پہ، جو بدلہ ملتا تھا وہ ایک اونٹ دیا کرتی تھیں اس شخص کو جو مال لے کے جاتا تھا۔ اب بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا وکیل بنایا کہ جاؤ میری طرف سے تجارت کرو۔ وکیل بنانا ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے سیاہ سفید کے مالک ہیں، آپ کچھ کما لائیں گے تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، اور اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ ہوتی ہے وکالت۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو وکیل بنایا، اجرت پہ لیا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بدلے میں آپ کو اتنی اجرت دے دوں۔ مطلب عام آدمی کو ایک اونٹ دیتی تھیں تو حضور کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو 2 اونٹ دے دوں گی۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا میں وکیل نہیں بنوں گا، وکالت نہیں کروں،
شرکت کر لو میرے ساتھ، پیسہ تم لگاؤ، کام میں کرتا ہوں، جو نفع ہوگا اس میں سے مجھے حصہ دے دینا۔ اس کو ہمارے شرعی اعتبار سے اور شرعی زبان میں، فقہی زبان میں مضاربہ کہتے ہیں۔ مضاربہ، ضرب بمالہ و ضرب بعملہ، اس نے اپنا پیسہ لگایا ہے، اس نے اپنا کام لگایا ہے، اور دونوں کو جو نفع ہوگا اس میں وہ آپس میں شریک ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا کام جائے گا، محنت جائے گی، اس کا پیسہ جائے گا، اور دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، اس کو شریعت میں مضاربہ کا نام دیا جاتا ہے۔ موقع ہوا تو میں ابھی اس کو تھوڑا اور اضافاً اس کو کھول دوں گا، چونکہ اب یہ آج کل کے ماحول میں بہت چل رہا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو اپنا مال حوالے کیا اور شام روانہ کر دیا، اور جاتے ہوئے حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ، یہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ تو میسرہ سے کہنے لگی، دیکھو آپ کے ساتھ میں ایسا آدمی بھیج رہی ہوں کہ اس سے زیادہ عقل مند مکے میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ امانت دار مکے میں نہیں ہے، اس لیے جو یہ بات کہے چپ کر کے مان لینا، اور کسی چیز میں اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا۔ نکل گئے، شام کے سفر پہ گئے، تجارت ہوئی، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کی برکت سے جو حضرت خدیجہ کو نفع ہوتا تھا اس کو ڈبل کر دیا۔ جتنا عموماً نفع حضرت خدیجہ کماتی تھیں، اس سال اس سیزن میں ڈبل کما لیا۔ وہ سفر کی لمبی کہانی ہے، وہ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو سیرت کی کتابوں میں اتنی تفصیل تو نہیں کر سکتا، بہت آگے چلی جائے گی بات۔ جب یہ واپس آ رہا ہے قافلہ کمائی کر کے، تو مکے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے مر الزہران، ایک جگہ آتی ہے، پرانی کتابوں میں اس کا نام مر الزہران ہے، آج کل اس کا نام وادی فاطمہ ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اگر کسی کا سفر ہو یا مکے گیا ہو تو اس کو بتاؤ، وادی فاطمہ۔ جب یہ وادی فاطمہ میں پہنچے ہیں تو میسرہ کہنے لگے کہ آپ آگے جائیں، مکے میرے سے پہلے چلے جائیں، میں سامان لے کے یہاں ٹھہرتا ہوں، اور آپ حضرت خدیجہ سے جا کے ملیں، ممکن ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے نفع کی خبر سن کے زیادہ خوش ہوں اور آپ کی اجرت کو ڈبل کر دیں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ میسرہ نے سارے رستے آپ علیہ السلام کی بہت برکات دیکھی۔ مثال کے طور پہ جب جا رہے تھے تو ایک جگہ اونٹ تھک کے بیٹھ گئے اور آگے چلنے سے انکاری ہو گئی، تو میسرہ نے آ کے آپ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اونٹ آگے نہیں جا رہے، تو آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے اونٹوں کے جسم پہ یوں ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل چست، صحت مند، ٹھیک ٹھاک، فریش ہو کے اٹھ کے چلنے لگ گئے۔ ایسے ہی درمیان میں ایک نستورہ راہب ہے، بہت بڑا عیسائی پادری تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کے مطالعہ کر کے کہا کہ یہ آخری نبی ہے اور اللہ اس کو نبوت دیں گے، اور ہماری کتابوں میں اس کی پوری خبر موجود ہے۔ اس طرح کی چیزیں میسرہ راستے میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک یہ دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں 2 فرشتے آپ علیہ السلام کے سر پہ سایہ کرتے ہیں، اور سواری چل رہی ہے اور حضور جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور 2 فرشتے آپ کے اوپر سایہ لے کے چل رہے ہیں اور آپ اس سائے میں سفر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں میسرہ نے راستے میں دیکھ رکھی، وہ آپ کا بڑا معتقد ہو گیا، کوئی بڑا آدمی، تو اب خود سے ہی کہنے لگے آپ پہلے چلے جائیں اور خدیجہ کو جا کے اپنے منافع کی خبر دیں، تو وہ خوش ہو کے ممکن ہے آپ کو اجرت ڈبل دے دے، آپ کے حالات تھوڑے آج کل ٹائٹ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مر الزہران سے مکے آئے۔ جب آپ مکے داخل ہو رہے ہیں تو ایک بادل کے ٹکڑے نے آپ پہ یوں سایہ کیا ہوا تھا، اور وہ سایہ یوں چل رہا ہے اور نیچے نیچے حضور کی سواری چل رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کچھ عورتوں کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پہ تھی۔ حضرت خدیجہ کی نظر پڑ گئی کہ آپ آ رہے ہیں اور وہ بدلی اوپر 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 چلتے آ رہی، تو بہت حیران ہوئی، اور یہ ایک عجیب چیز تھی، روٹین سے ہٹ کے تھی، معجزہ تھا آپ علیہ السلام۔
تو آپ نے آ کے حضرت خدیجہ کو خبر دی کہ میں جو لے کے گیا تھا اس میں اتنا اتنا نفع ہوا، دگنا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ کہنے لگیں میں نے آپ کو پہلے دگنا دینا تھا، اب میں اس کا بھی ڈبل دوں گی۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے عام آدمی کو 1 اونٹ دیتی تھی اور حضور کو 2 اونٹ ملنے تھے، اب اس کو جب ڈبل کیا تو آپ کو 4 اونٹ معاوضے میں دیے۔ یہ خدیجہ نے 4 اونٹ آپ علیہ السلام کو بطور اجرت اور معاوضے کے دیا۔ یہ آپ کی کمائی تھی اپنے ہاتھوں کی۔ دیکھو اپنے ہاتھوں کمانا سنت نبوی ہے۔ کچھ لوگوں نے توکل کا غلط معنی سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، آسمان سے سونا چاندی برسے گا اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے، اللہ رازق ہے۔ مولوی صاحب دیکھو جانور بھی تو پل رہے ہیں، ہم نہ بھی کچھ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ نے پتھر میں کیڑے کو روزی دی ہے، ہمیں نہیں دے گا۔ یہ باتیں نبوت کو پتہ تھیں، لیکن آپ نے خود کاروبار کیا ہے، باقاعدہ اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین کھانا جو کوئی آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یأکل من عمل یدہ، اور اللہ کا نبی داؤد اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا تھا۔ مثال بھی دی کہ نبی کما کے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد کا نا فن تھا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہ نرم ہو جاتا تھا، تو اس سے حلقے بنا بنا کے زنجیریں بناتے تھے اور پھر ان کو جوڑ کے زرہ تیار کرتے تھے، جو جنگی لباس تھا اور لوہے کی وہ زرہ ہوتی تھی جو جسم پہ پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار کا وار، تیر کا وار اثر نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرضوں کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ فرائض کیا کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا؟ کہا ان فرضوں کے بعد سب سے بڑا فرض حلال کمانا ہے۔ اس لیے یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہ اللہ روزی دے گا، اللہ پالے گا۔ نہ شریعت نے یہ کہا ہے، نہ یہ مطلوب ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے۔ ترغیب دی ہے کماؤ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ کمانے میں اتنا نہ لگو کہ نماز روزے کی پرواہ بھی ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت، تسبیح، استغفار، آخرت، اللہ، رسول، یہ سب بھول جائے۔ صبح سے اٹھتا ہے اور شام تک کولو کے بیل کی طرح کمانا کمانا کمانا، حلال حرام گیا، جائز ناجائز گیا، پاک ناپاک گیا، ساری تمیز برابر کر کے یہ بس کمانے میں لگ گیا۔ یہ شریعت نے منع کیا۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کمائی کا مفہوم غلط کر گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کماتا اور اگر میں تجارت کرتا تو میں کپڑے کے کاروبار کو کرتا۔ یہ میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں، اب ہماری قوم ایجوکیشن پہ لگی ہے نا، یہ ایک ایسا چمک والا آئینہ ہے کہ سب دیکھ کے اس کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن بچوں کی فیسیں لگ رہی ہیں لاکھوں روپوں میں، وقت لگ رہا ہے جوان نسل کا سارے کا سارا، جب وہ نکلتے ہیں فارغ ہو کے تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر نئے سرے سے الف بے پہ لگتے ہیں اور پھر کاروبار کی طرف آتے ہیں۔ میں والدین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کرواؤ، میں انکاری نہیں ہوں، آپ ان کو پڑھاؤ، جتنی دنیاوی تعلیم دینی ہے اس کی ضرورت ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، اگر ہم تعلیم نہیں لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ شریعت یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی کہ مسلمان باقی قوموں سے پیچھے رہیں، اس لیے ایجوکیشن دو، لیکن ساتھ اپنی نسل کو کچھ کمانا سکھاؤ، چاہے کاروبار کی صورت میں، چاہے ان کو کوئی فن طریقہ سکھاؤ جس سے وہ بیٹھ کے کما سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں، باپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وہ پڑھتے رہتے ہیں اجاڑتے رہتے ہیں پیسوں کو، اور جب وہ ڈگری لے کے فارغ ہوتے ہیں وہ پھر صفر کے صفر ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کاروبار دیا ہے تو بچوں کو کاروبار میں لگاؤ، جیسے ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو کاروبار میں لگا دیا، کہا جاؤ کما کے آؤ۔ تھوڑا نقصان کر دے گا، کہیں 4 پیسے مارے جائیں گے، تو کاروبار یوں ہی سیکھتے ہیں، یوں ہی ہمت ہوتی ہے اور آگے جاتے ہیں۔
اب یہ ایجوکیشن کے چکر میں ہماری ساری نسل بیکار ہو گئی۔ تو تجارت کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے۔ مکے کے جو لوگ تھے مہاجرین، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اکثر، اور مدینہ کے جو لوگ تھے یہ اکثر زراعت پیشہ لوگ تھے۔ انصار کی زمینیں تھیں، وہ اپنی فصل لگاتے تھے، اٹھاتے تھے، کھجوروں کا کام تھا مستقل۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں کاروبار تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ پال لے گا، پتھر میں روزی مل جاتی ہے، ہمیں گھر میں مل جائے گی، یہ نادانی کی باتیں ہیں، یہ کم علمی کی باتیں ہیں، یہ کم فہمی کی باتیں ہیں۔ شریعت کا مزاج ہی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں، کماؤ حلال پہ رہو، کماؤ سچ پہ رہو، کماؤ امانت پہ رہو، کماؤ زبان پہ جھوٹ نہ آئے، 2 نمبر سودا نہ بیچو، لوگوں کی جیبیں نہ کاٹو، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو، اچھی چیز لوگوں کو مہیا کرو۔ تو یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ تجارت کی ہدایات میں نے دو دفعہ جمعہ پڑھایا ہے، ابھی اس کا موقع نہیں کہ میں اس باب میں جاؤں۔ تو میرے پیارو عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے، باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اور باقاعدہ اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام شرکت پہ یا اجرت پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے یہ پہلا بڑا سٹیپ لیا اور ایک بڑا کام کیا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ شام کا دوسرا سفر کہلاتا ہے، جس میں حضرت خدیجہ کا سامان لے کے آپ علیہ السلام گئے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، وہ چونکہ اب اس باب سے متعلقہ ہے اس لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، کچھ کو سمجھ آئے گی، کچھ کو نہ سمجھ آئے تو اس کو گزار دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھو، ایک باب ہے شریعت میں، فقہ میں، اس کو کہتے ہیں مضاربت۔ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے، اور پروفٹ یہ مل کے، نفع یہ آپس میں تقسیم کر کے بانٹ لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو یہ نقصان میں بھی شریک بنتے ہیں، اور اس کا کام جاتا ہے، اس کا پیسہ جاتا ہے، اور نقصان بھی آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بینک کام کر رہے ہیں اس وقت، وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ اسلامک بینک ہیں، کچھ نان اسلامک بینک ہیں، غیر اسلامی بینک ہیں۔ 2 طرح کی بینکوں کی تجارت چل رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ وہ پیسہ رکھواتے ہیں اکاؤنٹ میں، اور اس پہ بینک کام کرتا ہے، اور پھر وہ پروفٹ آگے سے جو ملتا ہے اس میں سے کچھ بینک رکھ لیتا ہے، اور کچھ پیسے والے کو، جس کا سرمایہ بینک میں پڑا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اسلامک نان اسلامک صرف مولویوں نے کہانی ڈالی ہوئی ہے، کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہی ہے، اور یہ سب اپنی دکان چلائی ہوئی۔ دیکھو، یاد رکھو، اسلامک نان اسلامک مولویوں کی کہانی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ حلال اور حرام ہونے کا مین راستہ ہے، ورنہ شادی، نکاح اور زنا دونوں میں کام کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ زنا ہو جائے تو آگے اولاد ہو جائے گی، شادی نکاح ہو جائے تو بھی اولاد ہو جائے گی۔ تو آپ کہو گے کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ 2 مختلف راستے ہیں، نتیجہ بھلے ایک ہوگا۔ ایک راستہ شریعت نے حلال رکھا ہے، اس پہ جانے کی اجازت دی ہے، شریعت کہتی ہے کر لو، نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ایک حرام کیا ہے، اس پہ جانے کی اجازت نہیں دی، اس سے منع کر دیا یہ نہیں کرنا، وہ زنا کی صورت ہے۔ کام تو دونوں میں ایک ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ ایسے ہی اسلامک بینکنگ اور نان اسلامک بینکنگ کہنے کو نتیجتاً شاید ایک ہی ہوں گے، لیکن ایک طریقہ شریعت نے حلال رکھا ہے اور ایک حرام رکھا ہے۔ میں 2 منٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم سنتیں پڑھ لیں۔ دیکھو، جب میں کسی کو قرض دوں اور قرض پہ کچھ پیسے اضافی میرے پاس لوٹ کے آئیں، یہ شریعت سود شمار کرتی ہے، اور سود کے بارے میں آپ کو بہت ساری وعیدیں پتہ ہیں۔ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، سب سے چھوٹا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے
جو گناہ اور نحوست اس کی پڑے گی وہ سود کے ایک آدھے چھوٹے سے لقمے اور چھوٹے سے درجے پہ پڑے گی۔ اس کی وعیدیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ سود یہ ہے کہ آدمی کسی کو قرض دے اور بدلے میں قرض واپسی آ رہا ہے اور ساتھ کچھ اور اضافی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ جاوید ہے، اس کو 50,000 روپیہ دے کے کہوں یکم کو مجھے واپس کر دینا، اگر تم یکم سے ایک دن اوپر جاؤ گے تو پھر آپ نے مجھے 50,500 روپیہ دینا۔ تو یہ جو 50,000 مجھے واپس آئے گا یہ میرا اصل ہے، اور جو اوپر 500 آئے گا یہ سود ہے، اور اس سود کی وجہ سے یہ 50,000 بھی خراب ہو گئے اور اوپر کے 500 بھی کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ یہ موٹا موٹا سود کا کانسیپٹ ہے جو شریعت نے بتایا، اکثر ہمارے لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ جو ہم بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں یہ ہم بینکوں کو قرض دیتے ہیں۔ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، میں نے اس میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، تو یہ میں نے بینک کو قرض دے رکھا ہے۔ اب جب پیسے بینک مجھے کما کے دیتا ہے، بینک نے کام کیا، میرا پیسہ لگا، اب وہ کمانے کے بعد پروفٹ کی صورت میں واپس آئے گا، تو یہ بینک جو مجھے اضافی رقم میرے سرمایے سے اوپر دے رہا ہے یہ سود ہے، چونکہ میں نے قرض دے رکھا ہے، اور قرض پہ کاروبار کروں گا اور اس پہ پروفٹ کماؤں گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کچھ نفع لے کے واپس آئے وہ سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ میں نے کسی کو گاڑی دی، قرض دیا، اور اس نے مجھے اپنی گاڑی رکھوا دی کہ آپ یہ گاڑی میری امانت رکھ لیں، جب میں قرض واپس کروں گا آپ یہ اپنی گاڑی، یہ میری گاڑی مجھے واپس کر دینا۔ تو شریعت میں یہ اصول ہے کہ وہ اس گاڑی کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرضے کے بدلے میں پڑی ہوئی ہے۔ جو اوپر یہ استعمال کرے گا، اس کے جھولے جھالے لے گا، یہ سب نفع میں جائے گا، اور قرض پہ کسی قسم کا نفع کمانا جائز۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، جو ایزی پیسے کا ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، موبائل جیز کیش وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم جو پیسہ رکھواتے ہیں کمپنیوں کو، یہ قرض دیتے ہیں کمپنیوں کو، اور کمپنیاں اس کے بدلے ہمیں کچھ منٹس دیتی ہیں، کچھ MBs دیتی ہیں، کچھ میسیجز وغیرہ دیتی ہیں، کچھ پیکج بنا کے دیتی ہیں۔ یہ قرض پہ نفع آتا ہے، اگرچہ نفع کی شکل بدل گئی لیکن ہے نفع ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں، بھی سود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہر وہ قرض جو نفع کی صورت کما کے لائے وہ قرض جائے، وہ سارا کا سارا سود ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے حلال راستہ جو دیا ہے، جیسے زنا کے مقابلے پہ نکاح دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مزاربت پہ کام کرو۔ میں کسی کو پیسہ دے رہا ہوں کام کے لیے تو میں اس کو قرض نہ دوں، میں اس سے یہ طے کر لوں کہ میں اور آپ ہم شریک ہو جاتے ہیں، آپ کام کرو، پیسہ میں لگاتا ہوں، جو نفع آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی بالکل اجازت ہے۔ تو اب جو غیر اسلامک بینک ہیں وہ آپ سے قرض لیتے ہیں اور اس پہ نفع دیتے ہیں، یہ ناجائز ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو صورت تھوڑی سمجھائی ہے۔ اور جو اسلامک بینک ہیں وہ آپ سے پیسہ قرض پہ نہیں لیتے، وہ آپ سے پیسہ عقد مزاربت پہ لیتے ہیں۔ بینک کام کرتا ہے، پیسہ آپ دیتے ہو، جو پروفٹ اور لاس ہوگا، جو نقصان ہوگا، اس میں آپ دونوں شریک ہو جاتے ہو، اس کی بالکل اجازت ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرض پہ آئے گا نفع تو سود ہو جائے گا، اگر مزاربت پہ آئے گا نفع تو جائز ہو جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو حلال راستے اختیار کرو اور جائز طریقوں سے مال کماؤ، ناجائز طریقے چھوڑو اور ان کو اختیار نہ کرو۔ بس یہ وہ بات ہے جس پہ اسلامک بینک الگ راستہ پکڑ لیتے ہیں، نان اسلامک بینک الگ راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ مزید کسی کو تفصیل چاہیے ہو تو کوئی وقت نکال کے آ جائے، انشاءاللہ بیٹھ کے اس کو مزید میں سمجھا دوں گا۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے، سنت ادا کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔